کیا سمجھ لو میرے بھائی، کاش یہ بات ہم سب کے دل میں اتر جائے، کاش۔ دیکھو سکون کی تلاش میں مذہب سے بغاوت کرو گے، خدا کی قسم سکون کے علاوہ سب کچھ ملے گا، سکون تمہیں نہیں، خوشیاں نہیں ملے گی۔ خوشیوں کے اسباب اختیار کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، دل میں خوشی پیدا کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خوشی پیدا کرنا، خوشی اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو انسان کی جو روحانی زندگی ہے نا، اس میں بھی اس کو نیچر کو فالو کرنا پڑے گا۔ مادی زندگی میں نیچر کو فالو کروانے کے لیے ڈاکٹر ہیں، روحانی زندگی میں، اخلاقی زندگی میں نیچر کو فالو کروانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ کیوں؟ آپ اپنی عقل سے اپنی اخلاقیات کو خود سلیکٹ نہیں کر سکتے، خود آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کون سا کام اخلاقی ہے اور کون سا کام غیر اخلاقی ہے۔ یہ انسانی عقل پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دیکھو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو بہت ذہین بنایا، لیکن مادی لحاظ سے بھی اور روحانی یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ دیکھو بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ بکری کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے، آپ اسے چائے میں بسکٹ ڈال کے پکڑا دیں وہ کبھی بھی بولو نا نہیں کھائے گا، آگ کا انگارہ اس کے سامنے رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا، گوشت اس کے سامنے رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ شیرنی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، خربوزے لا کے رکھ دو اس کے سامنے، آپ اس کو بتاؤ کہ سبزی کھانے کے اتنے فائدے، ویجیٹیرین بنو، وہ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ آپ یوٹیوب پہ کتنے کلپ دکھا دو اس کو، وہ نہیں بنے گا۔ بکری کو آپ کیٹو ڈائٹ پہ لے آؤ، آج کل کیٹو ڈائٹ پہ بہت یوٹیوب پہ کلپ آ رہے ہیں نا، یہاں تو وہ کیٹو کا حساب ختم ہو گیا، سنا پاکستان میں آ رہا ہے۔ یہاں پہلے تجربہ ہو کے بہت سارے لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں، پھر ہم لوگ کے یہاں وہ چیزیں آتی ہیں۔ اب کچھ ڈاکٹروں نے کیٹو ڈائٹ بالکل لوگوں سے روٹی چاول ہی چھڑوا دی، انہوں نے اناج غلہ چھڑوا کے ڈائریکٹ گوشت انڈے منڈے بس یہ، تو ہر چیز میں مبالغہ ہو رہا ہے۔ تو اور جب تک غلو نہ ہو تو منجن دکھتا بھی نہیں ہے، جب تک زمین اور آسمان کے وہ کلابے نہ ملائے جائیں نا کسی چیز کے فضائل کا، تو منجن بھی نہیں دکھتا ہمارے یہاں۔ اب وہ ایک صاحب مجھے ملے کراچی، کہہ رہے ہیں یار منجن کے الفاظ ہی یہاں سننے کو نہیں مل رہے۔ تو کیا ہے کہ بھائی آپ نے بکری کے بچے کو کیٹو ڈائٹ پہ لے آیا، یا بھینس کو آپ نے کہا تمہارا ویٹ اتنا ہے، نہ تم سے چلا جاتا تم بیٹھا جاتا، تم کیٹو پہ آ جاؤ، اس کو کلپ دکھا کے گوشت لے آؤ اتنا تم یہ فیٹ ہو رہا ہے، آپ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دو گے، اس نے کھانا کیا ہے؟ گھاس۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا، پھر ہدا کا مطلب اسے گائیڈ کیا کہ اسے کرنا کیا ہے۔ جانوروں کو گائیڈنس اللہ تعالیٰ دے چکا ہے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس کے لیے اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا۔ انسانوں کی گائیڈنس کے لیے بھی اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا، اور جانوروں کو بھی گائیڈنس کے لیے بھی اللہ نے بولو نا وحی کا لفظ۔ دیکھو انسانوں کی گائیڈنس کے لیے وحی جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ وحی ہے نا، اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے کیا کہا؟ وحی۔ اور جانوروں کو جو اللہ نے گائیڈ کیا ہے، اوحا ربک الی النحل، اللہ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے۔ شہد کی مکھی پیدا ہوتے ہی اپنے کام میں لگ جاتی، کیا کرنا ہے، کس مکھی نے جا کے پھلوں کا رس چوسنا ہے، کس نے چھتوں کی نگرانی کرنی ہے، کس نے آبادی کو کنٹرول کرنا ہے۔ شہد کی مکھیوں میں نا آبادی کنٹرول کرنے والی مکھیاں بھی ہوتی ہیں، وہ نر مکھیاں جب زیادہ ہو جائیں تو ان کے 4 شادیوں کا رواج نہیں، وہ نر کو مار دیتی ہیں۔ ہاں جب نر زیادہ ہو جائیں نا تو وہ کیا کرتی ہیں، ان کو پتا ہے یہ سوسائٹی میں خرابی پیدا کریں گے۔ کچھ مکھیوں کا آپ پڑھیں اسٹڈی کریں تو مادہ مکھیاں باقاعدہ بندوقیں لے کے نر کو اڑا دیتی ہیں کہ یہ تمیز سے رہیں، تعداد ان کی نہ بڑھے۔ بڑا عجیب خوبصورت یعنی ایک آرگنائزیشن ہے شہد کی مکھیوں کی، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ۔ تو یہ پہلے دن سے مکھی نے سیکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس مکھی کا کیا کام ہے اور کس مکھے کا کیا کام ہے، سب کو پتہ ہے۔ شیر نے کیا کرنا ہے، بکری نے کیا کرنا ہے، چوہے نے کیا کرنا ہے، لومڑی نے کیا کرنا ہے، کوے نے کون سی نئی چالاکیاں مارکیٹ میں
لانی ہے، سب پہلے سے کیا ہے، اس میں وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ کتا اگر وفادار ہے تو 1000 سال پہلے بھی وفادار تھا، آج بھی وفادار ہے، 1000 سال کے بعد بھی کیا ہوگا، وفادار ہوگا۔ اور طوطا بے وفائی میں مشہور ہے نا، طوطا چشمی کہتے ہیں نا، طوطا چشمی، طوطے کو آپ کتنا ہی پال لو، جس دن پنجرے کا دروازہ کھلا رہا طوطا مارکیٹ سے شاٹ، بے وفا، آپ کتنا ہی اس کی تربیت کر لو وہ بھاگ جائے گا، وہ نہیں رکنے والا۔ تو اوحا، اللہ نے ان جانوروں کو بھی کیا کی ہے بھائی، وحی کی ہے، ان کو ان کے راستے پہ چلا دیا۔ انسان کو بھی اللہ نے وحی کی ہے، انسان کی جو وحی ہے، اب آپ دیکھو کتنا ذہین حیوان ہے انسان، لیکن آپ دیکھو جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اسے جیسا ہونا چاہیے وہ پہلے دن سے ویسا ہوتا ہے، لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے سامنے آپ آگ کا انگارہ رکھو، فوراً اٹھا کے بولو منہ میں ڈالے، زبان جلا دے۔ انسان کے بچے کی بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے، یہ دور کر دو، یہ دور کر دو، لکھا ہوتا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اس لیے کہ بچے اب تو کہہ رہے طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں، جب اتنی بات ہو گئی ہے تو استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا بھی لیں، پوری بات ہی۔ تو اب کیا ہے کہ جانور، انسان جو ہے نا وہ بات میں محتاج ہے، حالانکہ ذہین ہے پھر بھی غلطیاں کر رہا ہے، جانور بے وقوف ہے پھر بھی غلطی بولو نہیں کر رہا۔ بھائی فرق کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ یہ ذہین تو بہت ہے مگر تربیت کا محتاج ہے، اگر اس کی تربیت نہیں ہوگی اس کی ذہانت اس کو نقصان پہنچا دے گی۔ گائے کے سامنے آپ کیٹو ڈائٹ کے فضائل سنائیں، اس کی کھوپڑی میں ہی نہیں آئے گا، ذہین نہیں ہے، جس راستے پہ چل رہی ہے چلتی رہے گی۔ انسان کو سمجھائیں گے نا وہ دماغ استعمال کرے گا، کبھی دماغ صحیح جائے گا کبھی دماغ غلط جائے گا۔ تو جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بگڑتے ہیں تو بگڑتے بہت ہیں، سنورتے ہیں تو سنورتے بہت ہیں۔ تبھی اللہ نے قرآن مجید میں انسان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ جانور ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں سارے کے سارے، نہ اچھے اور نہ برے۔ کتا وفا کرتا ہے، ہمیں تو کتے سے محبت ہے، اللہ کو نہیں ہوتی کتے کی وفا کی وجہ سے کتے سے محبت، کیونکہ اللہ نے کتے میں وفا کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں، اس کے پاس بے وفائی کا آپشن بولو ہے ہی نہیں۔ انسان وفا کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت، اس لیے کہ انسان میں وفا کے سافٹ ویئر بھی ہیں اور بے وفائی کے سافٹ ویئر بھی ہیں، شکر گزاری کے بھی ہیں، ناشکری کے بھی ہیں، بہادری کے بھی ہیں، بزدلی کے بھی ہیں، سخاوت کے بھی ہیں، کنجوسی کے بھی ہیں۔ جانوروں میں کوئی جانور اگر سخی ہے تو پیدائشی سخی ہے، کنجوس ہے پیدائشی۔ کوا کیا ہے؟ کنجوس۔ میں نے دیکھا ہے کووں کو، آپ کوے کو کچھ ٹکڑا ڈالیں چھپائے گا، جتنا کھائے گا نا اس کے بعد کم بہت پتھر کے نیچے چھپائے گا کہ اگلے ٹائم کے لیے، او بھائی تو چھوڑ دے دوسرے کو بھی کھا لیں گے یار، آ کے جس اللہ نے تجھے آج کھلایا ہے شام کو بھی کھلا دے گا، نہ بلی نہ کھا جائے، یہ نہ کھا جائے۔ ڈیڑھ ہوشیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بلی ایسا نہیں کرتی، بلی کتنی بھوکی ہو آپ اس کے سامنے کچھ لا کے ڈال دو، جتنا کھا سکے گی کھائے گی، اس کے بعد وہیں چھوڑ کے چلے جائے گی۔ بھائی یہ بھی پیٹ بھر گیا ڈکار لو، دیکھا جائے گا اگلے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، اگلے ٹائم پہ جیسے اللہ نے کھلائے اگلے ٹائم پہ بھی کھلا دے گا۔ تو جانوروں میں یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اللہ جانوروں سے محبت نہیں کرتا کہ بھئی کتا وفادار ہے تو اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ مقام میں لے کے جائے، میرا محبوب ہے لہٰذا میں اس کو کہاں لے کے جاؤں گا۔ کیوں بھائی؟ اللہ کو پتا ہے کہ یہ اس وفا پہ مجبور ہے، گن پوائنٹ پہ اس کو وفا کروا رہا ہوں میں، اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو جانوروں کی اخلاقی زندگی کوئی بھی نہیں ہوتی، جانوروں میں جو صاف ہیں وہ صاف ہیں، جو میلے ہیں وہ میلے ہیں، ان کو عید پہ بھی نہلا دو وہ صاف نہیں ہوں گے۔ لیکن انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے اخلاقیات، سمجھتے ہو؟ اس اخلاقیات میں انسان کو دو قسم کی گائیڈنس چاہیے، جس کے لیے آپ کو مولاناز کی ضرورت ہے، یا مولانا کا لفظ چھوڑ دو علماء کی ضرورت ہے، یا علماء کو بھی چھوڑ دو پیغمبروں کی ضرورت ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جس کے لیے آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ پیغمبروں کی۔ دو قسم کی گائیڈنس مجھے اور آپ کو چاہیے
اچھا انسان بننے کے لیے ایک گائیڈنس یہ، ہمیں اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن پتہ چل جائے. اچھائی کسے کہتے ہیں اور برائی بولو نا کسے کہتے ہیں. آج دنیا میں پتہ ہے کیا ہے؟ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا ہوا ہے، اچھائی پہ برائی کا لیبل لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں. ہماری سوسائٹی میں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، چرس بری چیز ہے. آپ کے ہاں کوئی رشتہ لے کر آیا آپ کی بیٹی کے لیے، آپ نے اس کو بٹھایا، بیٹھیے جناب، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں چرس پیتا ہوں انکل. دو گے رشتہ؟ کیوں؟ چرس پہ کون سا لیبل لگا ہوا ہے سوسائٹی میں؟ کون سا لیبل لگایا ہے؟ اچھائی کا یا برائی کا؟ اچھی چیز کا یا بری چیز کا؟ بری چیز کا. لیکن انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ پروپیگنڈا کر کے بری چیز پہ اچھی چیز کا لیبل لگا سکتا ہے. یہ طاقت دی ہے، اور اصل میں تو شیطان کو طاقت دی ہے، لیکن شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان پہ قابو پا کے نا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے. مزین کا ترجمہ آج کی زبان میں ہوگا اٹریکٹیو. چیز بری ہوتی ہے لیکن شیطان اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ اٹریکٹیو. سمجھتے ہو؟ ایسا بنا دیتا ہے کہ واہ یار سبحان اللہ، لوگ اس پہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے. تو دنیا میں آپ کو یہ پتا چل جائے کہ کون سی چیز سچی مچی میں اچھی ہے اور کون سی اچھی ہے نہیں، بری ہے. لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کر کے اس برائی کو اٹریکٹیو بنا دیا ہے، اور اب ہمیں دیکھنے میں وہ کیا لگ رہی ہے؟ خوشنما لگ رہی ہے. یہاں ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے. دوسری ایک اور گائیڈنس کی ضرورت ہے جس کو موٹیویشن کہا جاتا ہے، کہ اس راستے پہ کوئی چلانے والی طاقت بھی ہو. ہمیں صرف اچھائی کا پتہ چل جانے سے انسان اچھا کبھی بھی نہیں بنتا. جب تک اس کو موٹیویشن نہ ملے کہ اس اچھا بننے کا فائدہ کیا ہے، تو فائدہ کون بتائے گا؟ یہ بھی مذہب بتائے گا. اگر آپ مذہب کو، اسلام کو سوسائٹی سے نکال دیں تو دو بڑے بڑے بلنڈر ہوں گے آپ سے، سمجھتے ہو، جس سے انسانیت تباہ ہو جائے گی. ایک، آپ بہت سی برائیوں پہ لیبل کیا لگا دو گے؟ اچھائی کا. میں چرس کی مثال دیتا ہوں، بہت دفعہ یہ مثال دی ہے، یہاں بہت سارے نئے لوگ بیٹھے ہیں. اب دیکھو، آپ کے گھر رشتہ لینے کے لیے آیا کوئی آدمی، بیٹی کا، آپ نے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ انکل میرا کام کیا ہے؟ چرس پیتا ہوں. ابھی تک ہمارے کراچی میں سوسائٹی میں چرس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور تھانے کے علاوہ چرس کہیں سے بھی، استغفر اللہ، یعنی چرس کہیں سے بھی نہیں ملتی. تو منہ سے پتہ نہیں غلط باتیں کہ میرے نکل جاتی ہیں. تو کہیں سے بھی چرس، تھانے سے اس لیے کہ وہ چرسیوں کو پکڑتے ہیں نا، گرفتار کرتے ہیں اس لیے. اچھا خیر، تو کہیں سے بھی نہیں ملتی. لیکن اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جس سوسائٹی میں چرسی زیادہ ہو جائے اور پڑھے لکھے لوگ چرس پینا شروع کر دیں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے، اور تہذیب یافتہ لوگ چرس پینا شروع کرتے ہیں، جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، جو لوگوں کی ورک شاپ کروایا کرتے تھے، موٹیویشنل اسپیکر تھے اور تہذیب کے علم بردار تھے، اتفاق سے ان کو چرس کی لت پڑ گئی. اب ان سے چرس نہیں چھوٹ رہی. اب چرس تو بری ہے سوسائٹی میں. لوگ کہیں گے آپ اتنے اچھے ہو کے پی کیا رہے ہو؟ چرس پی رہے ہو نا، چی چی تو آپ ہمیں کیا سمجھاؤ گے؟ تو وہ کیا کریں، مل بیٹھ کے، اب ان سے چرس تو چھوٹ نہیں رہی ہے، وہ کیا کریں، مل بیٹھ کے ایک پروگرام بناتے ہیں کہ یار ہم چرس تو چھوڑ نہیں سکتے. یہ جو چرس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے نا، اور چرس کو برا سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. کہیں رشتہ لینے جاتے ہیں، چرسی ہونے کی وجہ سے ہمیں نکال دیا جاتا ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہم چرس کی محبت پیدا کرتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کے دلوں میں. تو یہ پروپیگنڈا کامیاب ہو سکتا ہے، اور دنیا میں ہوا ہے. تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے چرس کا نام چینج ہوگا. یار اس کا نام چرس نہیں، اس کا نام اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ یا پاؤڈر. کیا خیال ہے؟ اس کی پیکنگ چینج ہوگی. پیکنگ بہت خوبصورت پیکنگ. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اردو میں تو نام، انگلش میں ہوگا اس کا نام. اردو لکھی بھی نہیں، یہ دیسی لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. پھر یہ جو پائپوں کے اندر بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں نا چرسی، گندے کپڑوں میں یوں بیٹھا ہوا، یوں ایک دوسرے کو یوں کر کے دیکھ رہا ہے، یہ اسٹائل ختم. جس نے پینی ہے شیرٹن ہوٹل میں آئے، وہ بھی لکٹ میں آئے.
آئی بات سمجھ؟ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر جو ہے وہ بڑے لوگ اور بہت اپر لیول کے لوگ پیا کریں گے، اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے خوشبو لگا کے آئیں گے، اس کے بعد بیٹھ کے پیا کریں گے، پھر میڈیا پہ یہ چیز آنا شروع ہو جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر اس کے فضائل بھی آنا ہونا شروع ہو جائیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو چرس نہیں پیتا ہوگا نا، لوگ اس کو تقیانت سمجھیں گے. ایسا ہو جائے گا یار. پھر 50 سال کے بعد پھر آپ کے گھر کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا نا، تو آپ پھر اس سے خود پوچھیں گے بیٹا چرس بھی پیتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں یار، یہ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست. اس کا مطلب تم ہماری بیٹی کو بھی نہیں پھر تو پینے دو. تم تو بالکل ہی بنیاد پرست قسم کے مولوی نکلے. لگتا ہے 4 مہینے لگائے ہیں تم نے تبلیغ. ہمیں ایسا نہیں بننا چاہیے، ہمیں ماڈرن چاہیے، ہمیں ایک پڑھا لکھا آدمی چاہیے، سوسائٹی کے حساب سے چلنے والا چاہیے. اور اگر آپ کہیں گے نا اچھا انکل میں پیتا ہوں، بیٹا یقین نہیں آ رہا، آپ ذرا اپنی پاکٹ چیک کرواؤ، دیکھیں اس میں سے چرس نکلتے ہی نہیں. یہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. انسان پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے. انسان جب انسان کے لیے قانون سازی کرتا ہے، سب سے پہلے اپنا مفاد سامنے رکھتا ہے.